وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف درس نمبر 1297، آیت نمبر 9 سے 12، حصہ دوم. آج کا موضوع: ہم کیا صرف دنیا کے لیے زندہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 9. میں اس سورہ مبارکہ کا جو یعنی ابتدائیہ میں بیان کر رہا ہوں، یعنی خاص طور پہ ان واقعات، جو 2-3 واقعات اور 2-3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں، تو میں آپ کو پہلے جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں. گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ خاص کر یہ سورہ کہف کا جو مضمون ہے، اس کے آخر میں کیا مضمون ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود مطالعہ کیا کریں قرآن کا. اور ایک بات تو میں آپ کو بنیادی طور پہ نوٹ کرا دوں کہ آپ قرآن خود نہیں سمجھ سکتے. قرآن آسان تو ہے لیکن اس کو سمجھائے گا کون؟ یہ نبی کی ذات ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. اور یہ قرآن میں ہے یہ آیت، وہ میں آپ کو آیت پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میں نے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا ہے تاکہ آپ وضاحت کریں ان کو، اس کلام کی جو ان کے لیے میں نے نازل کیا ہے. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو خیر صاحب قرآن، دیکھیں قرآن اور صاحب قرآن، قرآن کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں
تو آپ خود نہیں سمجھ سکتے، صاحب قرآن سے رجوع کرنا ہوگا۔ اور صاحب قرآن کون؟ پیغمبر۔ پیغمبر کے بعد کون؟ ان کے نائب۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث نبی ہوتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث نبی ہیں، تو وارث نبی کو آپ ڈھونڈیں، پھر آپ کے معاشرے میں موجود ہیں یہ لوگ، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے کوئی دو الگ سے پر لگے ہوں یا کوئی ایسی کوئی نشانی ان کی نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوں یا پانی پہ چلتے ہوں، نہیں، عام سے انسان ہوں گے۔ ان ھذا الا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم، یہ آپ کی طرح کا انسان ہوگا۔ تو بہرحال تو قرآن، یعنی یہ وہ بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو آپ یہ نہ کبھی سمجھیں کہ قرآن کو میں خود سمجھ لوں گا اس کی روح کے مطابق، نہیں، سمجھانے والا، پہلے سمجھانے والا آیا ہے پھر قرآن آیا ہے، اس بات کو تو ذرا نوٹ کریں نا۔ پہلے سمجھانے والا ہے، پیغمبر پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے، تو پہلے آپ کو پیغمبر سے رابطہ کرنا ہوگا، پیغمبر کا نائب ڈھونڈ لیں، اور وارث نبی جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کو ڈھونڈیں، وہ صاحب دل ہوتا ہے۔ وہ قرآن ایک نور ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ قرآن پاک یہ روشنی ہے، نور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، بنائی چیز نہیں ہے، کلام الہی ہے۔ تو یہ نور ہے دراصل، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو نور جو ہے، روشنی قرآن بھی ہے، اور روشنی پیغمبر کی ذات بھی نور ہے، نور من نور اللہ۔ بہرحال اس کی میں بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن صاحب قرآن تو وہ اس نے کہا ہے نا شاعر نے کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب۔ اب یہ راضی اور کشاف جو ہے یہ بڑی بڑی تفسیریں ہیں، ان کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں، لیکن وہ آپ کے دل کی گرہیں نہیں کھول سکتی جب تک آپ کے دل پہ نزول قرآن نہ ہوا۔ اب یہ نزول قرآن آپ کسی سچے شخص کی صحبت میں بیٹھیں گی، کسی قرآن والے کی، کسی صاحب قرآن کی، اور قرآن کے الفاظ، اللہ کے الفاظ کے مطابق اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ رل مل جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان پہ یقین کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی، اور پھر کسی سچے شخص کو ڈھونڈو۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنا رہا۔ واتبع سبیل من اناب الی، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈو جو میری طرف رجوع کر چکا ہو، جو میرا بندہ ہو، پھر اس کے پیچھے چل پڑو، کسے باشد، جو بھی ہو، مومن ہونا چاہیے، بس بات ختم ہوگی۔ مومن، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، اس کی پھر اپنی شرائط ہیں، وہ پہچان، یعنی پہچان کے لیے نشانیاں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ میں بیان کر بھی چکا ہوں، پھر بھی کوئی پوچھے گا تو بیان کر دیں گے۔ تو ایک تو قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن ضروری ہے، جس کا دل جو ہے وہ منور ہو قرآن کی روشنی سے، جس میں قرآن کا نور ہو، وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا، پھر اس کی صحبت آپ پر اثر کرے گی۔ دیکھیں محفل، صحبت، تعلق، اور پھر آپ علم سیکھ رہے ہیں تو نور علی نور ہو گیا۔ تو بہرحال میں اپنی مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، بہت ہی بنیادی صورت ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن تو سارے کا سارا جو ہے نور علی نور ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کسی آیت کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی نور نہیں ہے، ہر آیت پر نور ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا خیال ہے تمہارا کہ غار والے اور کتبے والے میری کوئی عجیب نشانیاں ہیں؟ پھر اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو وہ واقعہ ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو آپ اپنا ذہن کلیئر کریں کہ یہ کیا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور کیوں بیان ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ سے ابتدائی بات چیت کر رہا ہوں. دیکھیں، اس صورت مبارکہ کا بنیادی مضمون جو ہے آخرت ہے، اور یہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا کہ اصل مسئلہ تو ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا او کما قال. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو دیکھیں، ہمارا مسئلہ نمبر 1 یہ ہے، ہمارا قومی مسئلہ، انفرادی مسئلہ، ہمارے گھر کا مسئلہ. ہمارے بچوں کا ایمان نہیں ہے آخرت پر، ہمارا خود نہیں ہے، نہ بیگم کا ہے، نہ ماں کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ میاں کا ہے. آخرت پر ایمان نہیں ہے کم از کم. یہ واضح طور پہ میں آپ دیکھ لیں، آپ کا رخ، آپ اپنے کاموں کو دیکھ لیں، آپ اپنے زندگی کے رخ کو دیکھ لیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اور آپ اپنے کردار کو دیکھ لیں، آپ اپنے اخلاق کو دیکھ لیں. وہ سارے کے سارے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. اور اس آیت میں کافی سارے ایسے مضمون ہیں، آہستہ آہستہ آئیں گے، ابھی تو میں بات کر رہا ہوں. اچھا، اب اس میں جہاں تک غار کا تعلق ہے، یہ اصحاب کہف کا، اس میں بہت سے نقاط ہیں ہمارے لیے ذاتی طور پہ بہت ہی مفید. لیکن جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ جو واقعہ ہے اس کی آیت نمبر 21 میں، اس کو آپ مطالعہ کریں نا، 21 نمبر آیت کا، تو اس میں وہ بنیادی کہ بھئی آپ یہ ڈھونڈیں کہ بھئی یہ واقعہ ہے کیا، درس یہ کیوں بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ ہوا کیوں، اللہ نے ایسا کیوں کیا. تو وہ آیت نمبر 21 ہے کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے سلایا، پھر جگایا، پھر لوگوں کو بلایا گیا، بستی کے لوگوں کو. وہ ابھی واقعے کی تفصیل میں آئے گا. ایک شخص کو انہوں نے بھجوایا کھانے کے لیے کچھ پیسے دے کے. وہ پیسے جو ہے 300 سال پرانے تھے، اور وہ حکومت بھی بدل گئی تھی اس وقت مشرکوں کی حکومت تھی، اور اب جو ہے مسلمانوں کی حکومت تھی. عیسائی اس زمانے میں مذہب تھا، حق مذہب تھا عیسائیت. آج تو باطل ہے، آج باطل ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. عیسائیت آج کوئی ایک مذہب ہے، اسلام، اور کوئی مذہب نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، تمام باطل ہو گئے. ایک اسلام کی ایک شکل باقی ہے، باقی تو انہوں نے نام دے دیے ہیں. قالو انا نصارا ہادو، ان الذین ہادو، ہم یہودی ہو گئے. نصارا کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. تو یہ جزوی طور پہ میں نے بات کی. ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام پیغمبر ایک دین کی دعوت لے کے آئے اور وہ اسلام کی تھی. ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد امجد ہیں، رئیس الموحدین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یا انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور وہ جو دوسری آیت کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. بہرحال
تو اصحاب کہف کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، آیت نمبر 21 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. یہ میں ترجمہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس واقعے میں مرکزی مضمون کیا ہے، اور وہ میں نے بتا دیا ہے آخرت کا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اللہ نے اصحاب کہف کو سلایا، 300 سال جگایا، پھر لوگوں کو ان کو متوجہ کیا. لوگ آئے، دوڑے دوڑے آئے، یار یہ تو ہمارے آباء و اجداد میں سے تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے، آؤ ان کی زیارت کریں. سارے لوگ دوڑے دوڑے آئے جلوس کی شکل میں آئے، کچھ بات چیت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو روح قبض کر لی ان کی، لیکن واقف کرا دیا، بات چیت بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور پھر جو ہے مر گئے، وہ روح قبض ہو گئی ان کی. اب یہاں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا. لِيَعْلَمُوا، تاکہ یہ یقین کر لیں، جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہا. بس اتنا سا میں آپ کو یہ جملہ سنا رہا تھا کہ اس سارا واقعہ کیوں ہوا، کیا اس میں بنیادی سبق تھا، قیامت، روز قیامت. اچھا، پھر میں آپ کو اب یہ بیان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں اور آپ کو مزید اس صورت کے چیدہ چیدہ، یعنی وہ آیت نمبر 21 تھی، اب میں آیت نمبر آپ کو یعنی صورت کا میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تمام صورت کے مضامین کا مرکزی جو نقطہ ہے وہ آخرت ہے. اب صورت یہ آیت نمبر 29 ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ اسی صورت کی ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، یقین کر لے، جس کا چاہے جی انکار کر دے. لیکن اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے آگ. احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. آخری مضمون یہ ہے، تو یہاں بھی یہی مضمون بیان ہو رہا ہے، یہ اسی سورہ مبارکہ کا ہے. پھر آگے اگر آپ چلیں تو پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، پھر وہ آخری الفاظ اس کے یہ ہیں کہ ھذا، آیت نمبر 98، قال ھذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. ذوالقرنین ابھی آئے گا واقعہ انشاءاللہ، تو وہ وہیں پر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. لیکن وَكَانَ وَعْدُ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، دیوار بنا دی اس نے، سیسا پلائی دیوار، لیکن کہا کہ نہیں، یہ تو عارضی ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو نیست و نابود کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. اور پھر وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. ان سب کو میں جمع کروں گا، سور پھونک دی جائے گی، اور وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور جہنم میں پیش کر دوں گا جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے سامنے پیش کر دوں گا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس وقت، یہ 2021 کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کی آنکھیں پر پردہ ہے میری یاد سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ معاشرہ میری بات سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، سننا بھی نہیں چاہتا. میں اپنا رونا روتا رہتا ہوں
آپ کے سامنے، یوٹیوب پہ میرے درس موجود ہیں، لیکن اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے، بس ٹچ کرنے والے ہیں، 1 یا 2، 12 مہینے میں ہو جاتے ہیں، 2 ویورز کا نشان آتا ہے، اور وہ ویور بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، کوئی گلا پھاڑ کے نہیں بات کر رہا، تو بس وہ ان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ بہرحال یہ ساری صورت مبارکہ آخر تک ایسے ہی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ، آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، میں تبرک کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اصحاب کہف کا واقعہ، میں دوبارہ ایک مختصر مضمون بیان کروں گا، پھر میں آگے بڑھوں گا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیوں ہوا، اس لیے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ ابھی میں نے آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنائی نا، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس اچھا، اب یعنی اسی تناظر میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد وہی آیت نمبر 21 میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن کی تفسیر، قرآن کا مطلب قرآن سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، آگے پیچھے دیکھیں، سیاق و سباق کو دیکھیں، تمام صورت کو پڑھیں، اور پھر بھی وہ صاحب قرآن ہی آپ کو سکھائے گا، یعنی اس کی بات جو ہے وہ پھر آپ سنیں کہ بھئی کیا، اس سے معلوم کریں کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ بیان کرے گا جو بھی ہے۔ اچھا، اب یہ اصحاب کہف، اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب وہ ساری میری جو تمہید میں نے آپ کو دو درس میں بیان کی ہے، ایک گزشتہ اور ایک ابھی میں نے یہ 20 منٹ کا کلپ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ سورہ کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں سمجھنے کا۔ اب یہ اصحاب کہف پہلی آیت ہے، اس میں بڑا وہ ہے مضمون ہے۔ ام حسبتا، کیا خیال ہے تمہارا کہ اصحاب کہف یا کتبے والے یہ کوئی میری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نشانیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میری نشانیاں تو 400 پھیلی ہوئی ہیں، اے انسان تم خود میری بڑی نشانی ہو، بڑی عجیب نشانی ہو۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میری حقیقت ظاہر کی جسم کی، ایک وہ نطفہ جو نظر بھی نہیں آتا، وہ ایک بوند، اور اس میں ایک جراثیم جو کہ میرے باپ نے ماں کے رحم میں ڈالا، اس سے میں بنا ہوں۔ کوئی عجیب چیز نہیں ہے عجیب؟ غور نہیں کرتے نا، اسی طرح آپ ہیں، ہم سب ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا، اکیلا میں تو کوئی عجیب شخص نہیں ہے۔ تو یہاں یہ اس کا جو آیت کا انداز ہے، دیکھیں کہ میری نشانیاں تو 400 پھیلی ہوئی ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں بتائیں گے، آفاق میں سے بھی، انفس میں سے بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے جو بیان ہو رہا ہے رب کی طرف سے۔ تو نشانیوں کی پہلے بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر ورق سبز معرفت دفتر معرفت کردگار،
فارسی کے شعر کا ایک جملہ ہے کہ ہر سبز پتا جو ہے وہ رب کی معرفت کا ایک دریا ہے. معرفت دفتر معرفت کردگار، پروردگار کی. آپ کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ سوچیں، آم آپ کھاتے ہیں نا گرمیوں میں، اس میں کوئی مٹی ہوتی ہے لیکن وہ مٹی سے بنتا ہے، مٹی اور پانی. چاولوں میں سے تو چاول کھاتے ہیں، اس میں کوئی مٹی ہوتی ہے، وہ پانی اور مٹی سے بن کے بنتا ہے. ہری مرچ، لال مرچ، پودینہ، دھنیا، بینگن، آلو، شلجم، ٹماٹر، پیاز، لیمبو، بھنڈی، توری، لوکی، مختلف قسم کے ساگ، کوئی یہ سلاد کے پتے آپ جو کھاتے ہیں ہرے ہرے، اس میں کوئی مٹی ہے لیکن یہ مٹی اور پانی سے مل کے بنے. پانی تو ہوتا ہے، مٹی نہیں ہوتی. ہر چیز میں جو ہے پانی کی کچھ نہ کچھ مقدار ہوتی ہے. تربوز آپ کھاتے ہیں، اس میں مٹی ہوتی ہے، پانی کی مقدار کو سنتے ہیں کہ کوئی 95% پانی ہوتا ہے اس میں. انار، پانی، انار کا رس نہیں پیتے آپ. مالٹا، مٹی اور پانی، پانی تو ہوتا ہے اس میں. وہ مالٹا ہی کیا جس میں رس نہ ہو، وہ کینو ہی کیا جس میں رس نہ ہو. تو یہ نشانیاں ہیں رب کی، رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ کوئی عجیب نشانی تو نہیں ہے، یہ رب کی نشانی، یہ ساری نشانیاں ہیں. یہ ایک نشانی تو نہیں ہے اصحاب کہف. کیا خیال ہے تمہارا کہ صرف یہی ایک عجیب نشانی ہے؟ نہیں، ساری نشانیاں ہیں، یہ رب کی نشانی ہے. سنریہم آیاتنا، یہاں بھی آیاتنا، اور جو میں آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ اللہ خالق سماوات والارض، زمین کو ابتداءً پیدا کیا، فاتر، اور پھر ربوبیت، رب ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، اور میں اس تمام کائنات کا خلاصہ ہوں، اشرف المخلوقات ہوں. ابھی ہم سورت میں پڑھ کے آئے ہیں نا، سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو انسان اشرف المخلوقات ہے. اب دیکھیں، یہ جو میں مضمون اب بیان کر رہا ہوں سورہ مبارکہ کا، اس میں اگر وہ آخرت کا نقطہ اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی مضمون تو آخرت کا بیان ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم آخرت سے ٹوٹلی انکاری ہیں. زمانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ. آخرت کیا ہے کہ بھئی یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا کل تمہیں نتیجہ ملے گا، یہ آخرت ہے. مزرعۃ الآخرہ ہے کہ نہیں؟ جو بوگے وہ تم ضرور کاٹو گے. ہم بو رہے ہیں، ہم تو باطل کے پیچھے، باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور نتیجہ اچھا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کسی نتیجے پر کوئی یقین حاصل نہیں ہے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا، دل ترا کا الترا نغواڑا، یہاں دے دو وہاں لے لینا، قیامت میں لے لینا، یہاں دے دو. تو یہ بے یقینی ہے، یہ جملہ بے یقینی کا ہے، یہ انکار کا ہے. اور ہم سب مسلمان قوم 1.5 ارب 150 کروڑ مسلمان، ہمارا کوئی آخرت پر ایمان نہیں ہے. بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے اعمال بگڑ کیوں گئے ہیں؟ ہمیں خوف آخرت نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے ہم نہیں ڈرتے، نہ جنت کی کوئی طمع ہے ہمارے دل میں. اعمال بگڑ گئے. ہمارے اعمال سارے دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے واسطے ہیں. ہمارا مقصود بھی دنیا، ہمیں محبوب بھی دنیا، ہمارا مطلوب بھی دنیا ہے. تو اللہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا. جب آپ کا مقصود اللہ نہ ہو،
اللہ کے سامنے آپ سر نہیں جھکائیں گے. آج ہمارا سر اللہ کے سامنے نہ جھکا ہے نہ جھکانے کے لیے تیار ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم